اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 11۔ ہرات میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کی قوت میں اور خوب اضافہ کر لیا تھا۔ اب وہ اندرونی شورشوں اور بغاوتوں کو ہموار کر چکا تھا اور اس نے اپنی توجہ پنجاب کے معاملات کی طرف مرکوز کی۔ ایک عہد نامے کی روح سے یہ طے پایا تھا کہ گجرات، سیالکوٹ، اورنگ آباد اور پسرور کے اضلاع کا مالیہ جو 14 لاکھ بنتا ہے وہ ہر سال احمد شاہ ابدالی کو بھجوایا جائے گا۔ یہ رقم چونکہ احمد شاہ ابدالی کو باقاعدگی سے نہ بھیجی گئی تھی، صرف ایک بار اس کے ایلچی کے ہاتھ معمولی رقم روانہ کر دی گئی تھی، ورنہ اس کی ادائیگی احمد شاہ کو نہ دلوائی گئی تھی۔ یہ درست ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندرونی حالات خلفشار کا شکار تھے۔ ان دنوں ان چاروں اضلاع کا ناظم کابل کا سابق گورنر اور حکمران ناصر خان تھا، جس نے پنجاب کے صوبے دار میر منو کے خلاف ایک طرح کی بغاوت اختیار کر رکھی تھی۔ اس نے ان چاروں اضلاع کا جو مالیہ اکٹھا کیا تھا اس میں سے بہت رقم اس نے جنگی تیاریوں میں برباد کر دی تھی، اور باقی رقم یہ خود ہی خرد برد کر گیا تھا۔ چونکہ یہ ناصر خان احمد شاہ ابدالی کے تحت میں نہ تھا اور نہ ہی ان 4 اضلاع پر براہ راست احمد شاہ ابدالی کا قبضہ تھا، لہٰذا وہ مالیہ کی رقم ادا نہ کرنے کی ذمہ داری میر منو پر ہی ڈالتا تھا۔ کئی ایک بار احمد شاہ ابدالی نے رقم کا مطالبہ کیا، اور جب اسے کوئی معقول جواب نہ ملا تو اس نے پنجاب پر حملہ آور ہونے کا تہیہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے برسات کا موسم ختم ہوتے ہی احمد شاہ ابدالی نے ہرات سے کابل کی طرف کوچ کیا، کیونکہ برسات کے موسم میں پنجاب کے دریاؤں کو عبور کرنا انتہائی مشکل تھا، لہذا برسات کا موسم گزرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے پنجاب پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے آگے آگے اس نے اپنے سپہ سالار جہان خان پوپلزئی کو روانہ کیا تھا تاکہ راستوں کی دیکھ بھال اور نگہداشت کرتا چلا جائے، اور اس کے پیچھے پیچھے احمد شاہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ کابل میں قیام کے دوران احمد شاہ ابدالی نے اپنے ایک نمائندے ہارون خان کو لاہور بھجوایا تاکہ ایک بار پھر رقم کا مطالبہ کرے، اور اگر اسے رقم مل جائے تو وہ جنگ سے باز رہے۔ ہارون خان اکتوبر کے مہینے میں لاہور میں داخل ہوا تھا، اور میر منو کی طرف سے ہارون خان کو سرائے حکیمہ بمقابل جامع مسجد جو اندرون مستی دروازہ نزت شاہی میں واقع تھا اس قلعے کے اندر ٹھہرایا گیا۔ 10 اکتوبر کو ہارون خان کی میر منو سے ملاقات ہوئی۔ ہارون خان نے ملاقات کے دوران بقایا جات کا تقاضا کیا، جو میر منو نے کہا کہ اس کا مشیر کوڈامل چونکہ ملتان گیا ہوا ہے لہٰذا اس کے آنے کا انتظار کیا جائے، لہٰذا مجبوراً ہارون خان کو کوڈامل کے انتظار میں رکنا پڑا۔ نومبر کے وسط میں کوڈامل ملتان سے واپس آیا تو اس کی ملاقات ہارون خان سے ہوئی۔ اس نے رقم کی ادائیگی سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ ہم کوئی رقم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر احمد شاہ نے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو ہم ترکی بترکی جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ کوڈامل کے کہنے پر احمد شاہ ابدالی کے نمائندے ہارون خان کو میر منو نے اپنے پاس لاہور میں روک لیا تھا۔ ہارون خان کی واپسی میں تاخیر ہونے کی بنا پر احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ کابل سے پشاور پہنچ گیا۔ پشاور پہنچنے کی خبریں جب لاہور پہنچیں تو لاہور کے حکام میں ایک ہلچل برپا ہو گئی، اور انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ گو میر منو نے پہلے ہی جنگ کی تیاریاں کر رکھی تھیں، اس لیے کہ اسے خدشہ اور ڈر تھا کہ احمد شاہ ابدالی لاہور پر حملہ آور ہونے کی کوشش ضرور کرے گا۔ گو ماضی میں میر منو سکھوں کا بدترین دشمن رہا تھا
اور اس نے سکھوں کی طاقت کو ایک طرح سے کچل کر رکھ دیا تھا۔ لیکن چونکہ میر منو کے مشیر کوڈامل سکھ تھا، لہذا کوڈامل نے بھاگ دوڑ کرا کر سکھوں کے سردار سنگت خان کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور یہ دونوں سکھ سردار اپنے اپنے لشکروں کو لے کر میر منو کی سرکردگی میں احمد شاہ ابدالی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ کوڈامل نے مزید بھاگ دوڑ کی۔ بذات خود وہ بھرت پور کے سورج مل کی طرف گیا تھا، اس سے طویل گفتگو کی اور اسے بھی اپنی حمایت پر آمادہ کر لیا تھا۔ اس گفتگو کے جواب میں بھرت پور کے راجہ سورج مل نے اپنے ایک راجکمار کی کمانداری میں 10,000 کا ایک لشکر کوڈامل کے کہنے پر میر منو کی حمایت میں بھجوا دیا۔ کوڈامل اور سورج مل کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ جس وقت احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پر حملہ آور ہونے کے لیے پہنچے تو سورج مل کا لشکر کہیں آس پاس گھات میں بیٹھا رہے اور مناسب وقت پر احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر شبخون مارنے کی کوشش کرے۔ پشاور سے احمد شاہ ابدالی نے ایک بار پھر لاہور پیغام بھجوایا کہ اقرار نامے کے مطابق جو اضلاع اس کی تحویل میں دیے گئی تھی ان کا مالیہ پابندی سے ادا کیا جانا تھا، لیکن ابھی تک ان کا مالیہ مجھے وصول نہیں ہوا، جس کے واسطے میں یہاں آیا ہوا ہوں۔ بہتر ہے کہ 3 سال کے مالیے کی رقم مجھے بھجوا دو تاکہ میں تم پر حملہ آور ہونے کے بجائے واپس چلا جاؤں۔ لیکن میر منو اب اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ آسانی سے احمد شاہ ابدالی کا جنگ میں مقابلہ کر سکتا تھا۔ جواب میں میر منو نے احمد شاہ ابدالی کو 9 لاکھ کی رقم بھجوائی اور کہلا بھیجا کہ کابل کا سابق حکمران جو 4 اضلاع کا ناظم اعلیٰ ہے 2 سال کا مالیہ لے کر بھاگ گیا ہے، اور یہ کہ اس نے علاقے کے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ صرف 1 سال کی رقم میرے ذمہ واجب الادا ہے، یہ لینا ہے تو لے لو، اور اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ رقم احمد شاہ ابدالی کو اس وقت پیش کی گئی جب وہ دریائے سندھ کو عبور کر رہا تھا۔ احمد شاہ نے 9 لاکھ کی رقم تو وصول کر لی، لیکن چونکہ یہ رقم اس کی مانگی ہوئی رقم کے مقابلے میں بہت کم تھی، لہٰذا اس نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ جہان خان پوپ لزئی کو اس نے آگے آگے بھیجا تھا، اور جہان خان رہتاس پہنچا، چند روز یہاں قیام کیا، یہاں سے نکل کر جہلم اور چناب کو عبور کیا، اور ناگہاں 1 دسمبر کو وہ دریائے چناب کے اس پار ایمان آباد کے مقام پر پہنچ گیا۔ احمد شاہ ابدالی بھی اس کے پیچھے پیچھے رہتاس اور گجرات سے ہوتا ہوا سہودرا اور پھر وہاں سے وزیر آباد کے قریب سیدہ میں اس نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ دوسری طرف حاکم پنجاب میر منو بھی اپنے لشکر کے ساتھ باہر نکلا اور لاہور سے کوچ کرتے ہوئے 4 کوس کے فاصلے پر سرائے بلخیاں کے مقام پر اس نے اپنے لشکر کے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ لاہور سے نکلنے کے بعد میر منو نے اوس خان کو شہر میں قائم مقام مقرر کر دیا تھا۔ احتیاط کے طور پر اس موقع پر میر منو نے اپنی ماں پوری بیگم، اپنی بیوی مراد بیگم جسے تاریخ میں مغلانی بیگم بھی کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمدہ بیگم کو خاندان کی دوسری مستورات کے ساتھ حفاظت کی خاطر جموں بھیج دیا تھا۔ میر منو کے اس اقدام سے شہر کے لوگوں میں اضطراب اور پریشانی پھیل گئی تھی۔ احمد شاہ ابدالی بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے راوی کے کنارے آن پہنچا۔ پھر اس نے ایک دلیرانہ قدم اٹھایا۔ اپنا خیمہ اس نے دریائے راوی کے مغربی کنارے ہی پر نصب رہنے دیا تھا، جبکہ وہ دریا کے کنارے کنارے سے ہوتا ہوا چپ چاپ غازی پور کے گھاٹ سے دریائے راوی کو پار کر کے ہنجروال میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ہنجروال میں چند یوم پڑاؤ کیے رکھا۔ اسی دوران احمد شاہ ابدالی کی طلایہ گرد اور اس کے جاسوسوں نے خبر دی کہ بھرت پور کے راجہ سورج مل کا ایک لشکر جس کی تعداد 10,000 کے قریب ہے اور جس کی کمانداری اس کا ایک راجکمار کر رہا ہے، وہ اس وقت شالامار باغ اور محمود بوٹی کے درمیان گھات میں بیٹھا ہوا ہے، تاکہ جو ہی احمد شاہ ابدالی کا لشکر اس سمت بڑھے، رات کی تاریکی میں شبخون مار کر احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے۔ یہ خبر ملتے ہی احمد شاہ ابدالی نے اپنے وزیر شاہ ولی خان کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ شاہ ولی خان جب احمد شاہ ابدالی کے خیمے میں آیا تو احمد شاہ ابدالی نے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ تھوڑی دیر تک خیمے میں خاموشی رہی، پھر احمد شاہ ابدالی شاہ ولی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو شاہ ولی خان، میرے طلایہ گرد دستوں نے خبر دی ہے کہ
میر منو کی مدد کے لیے تقریباً 10,000 کا مسلح سپاہیوں کی کمانداری بھرت پور کے راجہ سورج مل کا بیٹا کر رہا ہے، اور یہ لشکر شالامار باغ اور محمود بوٹی کے درمیان گھات میں بیٹھا ہوا ہے، تاکہ جب نیاز بیگ سے آگے بڑھتے ہوئے ہمارا لشکر شالامار باغ کی طرف جائے تو سورج مل کا لشکر ہم پر رات کی تاریکی میں شب خون مار کر ہمیں نقصان پہنچائے۔ شاہ ولی، میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کی کہ راجہ سورج مل کا لشکر ہم پر شب خون مارے، ہم اس پر شب خون مارنے میں پہل کر دیں، اور اس لشکر کو اس قابل ہی نہ چھوڑیں کہ وہ حاکم پنجاب میر منو کی مدد کر سکے۔ شاہ ولی، میں چاہتا ہوں کہ تم خود اس لشکر پر شب خون مارو اور اسے مکمل طور پر تہس نہس کر دو۔ جہان خان چونکہ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ دریائے راوی کے دوسرے حصے پر ہے، اگر وہ یہاں ہوتا تو میں اسے اس مہم پر مقرر کرتا اور تمہیں اپنے پاس رکھتا، اس لیے کہ مجھے ہمیشہ تمہارے مشوروں کی ضرورت رہتی ہے، لیکن مجبوری ہے، یہ کام میں تمہیں ہی سونپتا ہوں۔ اس پر شاہ ولی خان بولا اور کہنے لگا، پاشا، آپ فکر مند کیوں ہوتے ہیں؟ جو ہی رات ہوتی ہے میں لشکر کے ایک حصے کے ساتھ شالامار باغ اور محمود بوٹی کی طرف بڑھوں گا، اور سورج مل کے لشکر نے جو ہم پر شب خون مارنے کا عزم کر رکھا ہے میں اسے ناکام بنا دوں گا۔ میں خود اس لشکر پر شب خون ماروں گا اور اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو سکے۔ اس پر احمد شاہ کہنے لگا، مجھے تم سے یہی امید تھی، اب تم جاؤ اور اپنی تیاریاں مکمل کرو۔ اس کے ساتھ ہی شاہ ولی خان اٹھا اور احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے نکل گیا۔ سورج جب غروب ہو گیا اور نیاز بیگ میں احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں تاریکی پھیل گئی، اس وقت شاہ ولی خان اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا تھا کہ کوئی اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ آنے والے نے اپنا چہرہ اور پورا جسم سیاہ رنگ کی ایک چادر میں ڈھانپ رکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شاہ ولی خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ وہ تلوار کے دستے پر لے گیا تھا، لیکن اسی موقع پر آنے والے نے اپنے اوپر سے سیاہ رنگ کی چادر ہٹا دی۔ اسے دیکھتے ہی شاہ ولی خان دنگ رہ گیا تھا، اس لیے کہ وہ عبداللہ تھا۔ شاہ ولی خان اسے بڑے غور اور پریشانی سے دیکھتا رہا، پھر حیرت زدہ سے لہجے میں اس نے عبداللہ کو مخاطب کر کے پوچھا، عبداللہ میرے بیٹے، تم نادر آباد کے مکتب میں زیر تعلیم تھے، یہاں کیسے اور کیا کر رہے ہو؟ یہاں کیوں اور کیسے آ گئے؟ اس پر عبداللہ آگے بڑھا، شاہ ولی خان کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ ولی خان، آہستہ بولو، میں تمہارے ساتھ ایک انتہائی رازدارانہ معاملہ طے کرنے آیا ہوں، اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے خیمے میں بیٹھ جاؤں۔ شاہ ولی خان خود بھی بیٹھ گیا اور اپنے پہلو میں مسند پر ہاتھ مار کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، یہاں میرے پاس بیٹھو اور کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ عبداللہ شاہ ولی خان کے پاس بیٹھ گیا، پھر وہ کہنے لگا، شاہ ولی خان، میں آج صبح سویرے لاہور پہنچا تھا، میں ادھر ادھر چھپ کر وقت گزارتا رہا ہوں۔ مجھے پتا چلا کہ احمد شاہ ابدالی نے تمہیں بھرت پور کے راجہ سورج مل کے لشکر میں شب خون مارنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ جس لشکر کے ساتھ شاہ ولی خان تم نے شب خون مارنا ہے، اس کی کمانداری تم مجھے سونپ دو، تم اپنے خیمے میں رہو، جو کام تمہیں سونپا گیا ہے وہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ باحسن طریقے سے کر دکھاؤں گا۔ اس پر شاہ ولی خان نے حیرت سے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، پر عبداللہ، تم یہ تو کہو، میری جگہ تم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس پر عبداللہ کسی قدر افسردہ سے لہجے میں کہنے لگا، شاہ ولی خان، تمہیں پتہ ہے احمد شاہ ابدالی نے مجھے پہلی مہم مازندران میں سونپی تھی۔ میں نے اس مہم میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، مگر مجھے افسوس ہے کہ میرے ساتھ احمد شاہ ابدالی نے جو سردار مقرر کیے تھے انہوں نے تعاون نہیں کیا، انہوں نے بزدلی اور پسپائی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ لشکر سارا کٹ مرا تھا اور مجھے شکست ہوئی تھی اور میں میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ شاہ ولی خان، میں مازندران کی اسی شکست کا داغ دھونا چاہتا ہوں۔ میں سورج مل کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے احمد شاہ ابدالی پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو امیدیں مجھ سے وابستہ کر رکھی ہیں، میں ان امیدوں پر پورا اترنے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہوں۔ عبداللہ کی گفتگو سننے کے بعد شاہ ولی خان کچھ دیر سوچتا رہا اور سر کو کھجاتا رہا، پھر اس نے عبداللہ کی طرف غور سے دیکھنا شروع کیا۔ عبداللہ میرے بیٹے،
تم نے مجھے عجیب سے شش و پنج میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے۔ میں تمہاری اس پیشکش کو نہ ٹھکرا سکتا ہوں اور نہ ہی تمہارا دل توڑنا چاہتا ہوں۔ دیکھو بیٹے، مجھے خدشہ ہے کہ اگر یہ مہم میں نے تمہیں سونپ دی تو کہیں احمد شاہ ابدالی میری اس حرکت سے ناراض اور خفا نہ ہو جائے۔ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، شاہ ولی خان، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری اس حرکت پر احمد شاہ ابدالی ہرگز خفا اور ناراض نہیں ہوگا، بلکہ جب میں اس مہم کو کامیابی سے طے کر کے لوٹوں گا تو اس مہم کی کامیابی تمہارے ہی ذمے آئے گی، اس لیے کہ میں کسی سے اس لشکر کی کمانداری سے متعلق ذکر بھی نہیں کروں گا۔ ہاں، آپ ایک مہربانی کیجئے گا کہ لشکری جو میرے ماتحت جنگ کریں گے انہیں سمجھا دیں کہ وہ میرے یہاں آنے اور لشکر کی کمانداری کرنے کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ شاہ ولی خان نے تھوڑی دیر مزید کچھ سوچا، پھر وہ فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں تمہاری پیشکش کو رد نہیں کروں گا۔ تم یہیں میرے خیمے میں بیٹھے رہو، میں اس لشکر کی تیاری کرواتا ہوں اور اسے پڑاؤ سے علیحدہ کرتا ہوں جس کی تم کمانداری کرو گے اور جس کے ساتھ تم راجہ سورج مل کے لشکر پر شالامار باغ اور محمود بوٹی کے درمیان شب خون مارو گے۔ ساتھ ہی میں اپنے کچھ جاسوس بھی روانہ کر دیتا ہوں جو تمہاری پیش قدمی کے دوران دشمن کے محل وقوع سے آگاہ کریں۔ عبداللہ نے شاہ ولی خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد عبداللہ شاہ ولی خان کے خیمے میں ہی بیٹھا رہا، جبکہ شاہ ولی خان بڑی تیزی سے اپنے خیمے سے نکل گیا تھا۔ عبداللہ کو شاہ ولی خان کے خیمے میں بیٹھ کر زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، اس لیے کہ جلد ہی شاہ ولی خان واپس لوٹ آیا۔ وہ عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عبداللہ، باہر تاریکی گہری ہو گئی ہے، اب تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں لشکر کے اس حصے کی طرف لے جاتا ہوں جس کے ساتھ تمہیں دشمن پر شبخون مارنا ہے۔ اور سنو، میں اپنے جاسوسوں کو بھی دشمن کا محل وقوع جاننے کے لیے روانہ کر چکا ہوں اور انہیں بتا چکا ہوں کہ لشکر کی کمانداری تم کرو گے۔ میں نے انہیں تاکید کر دی ہے کہ وہ اس معاملے کو بالکل رازداری میں رکھیں، اور جو لشکر تمہارے ساتھ روانہ ہونا ہے اسے بھی میں نے واضح کر دیا ہے کہ لشکر کی کمانداری تم کرو گے، اور پھر یہ کہ اس معاملے کو رازداری ہی میں رکھنا ہے۔ اب عبداللہ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں۔ عبداللہ شاہ ولی خان کے خیمے سے باہر نکلا۔ خیمے سے باہر ہی اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اس کی لگام خیمے کے کھونٹے سے اس نے کھولی اور چپ چاپ شاہ ولی خان کے ساتھ ہو لیا۔ شاہ ولی خان اسے لشکر کے اصل پڑاؤ سے ذرا فاصلے پر لشکر کے اس حصے میں لے گیا جس کی کمانداری عبداللہ نے کرنی تھی۔ پھر شاہ ولی خان نے بڑی رازداری میں عبداللہ کو کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، اب تم اس لشکر کے ساتھ کوچ کرو جو جاسوس میں نے دشمن کے محل وقوع جاننے کے لیے روانہ کیے ہیں۔ میرے خیال میں وہ تمہیں رات میں ہی مل جائیں گے اور وہ دشمن تک تمہاری رہنمائی کر دیں گے۔ میں اب جاتا ہوں اور اپنے خیمے میں تمہاری کامیاب واپسی کا انتظار کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی شاہ ولی خان نے عبداللہ سے مصافحہ کیا اور وہ واپس چلا گیا، جبکہ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ نیاز بیگ سے محمود بوئی کی طرف عبداللہ نے بمشکل ابھی آدھا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ شاہ ولی خان کے بھیجے ہوئے دونوں جاسوس واپس آ گئے۔ انہوں نے عبداللہ کو دشمن کے محل وقوع سے آگاہ کر دیا۔ پھر وہ دشمن تک پہنچنے کے لیے عبداللہ کی رہنمائی کرنے لگے تھے۔ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ کبھی نہ ختم ہونے والے دکھ میں آنے والی رتوں کی سکھ، یادوں کے منظر میں پاکیزہ چاہتوں کے شناسا سایوں، اور نہ جانے کتنی صدیوں سے آندھیوں کے آگے اڑنے والے مسافر پرندوں اور کیواڑوں کی چھپی درزوں سے نکل کر کھڑی ہونے والی ٹھنڈی یک ہواؤں کی طرح بھرت پور کے راجہ سورج مل کے لشکر کی طرف بڑھا تھا۔ بھرت پور کے راجہ سورج مل کے لشکر کے قریب جا کر عبداللہ تشنگی بڑھاتی پھوار، کھلے حقائق کو سراب کرتے حبس کی فضاؤں کی سوچوں اور وسوسوں کے جزیروں میں ریت کے بگولوں، آنکھ کے سمندر میں بے کراں اداسیوں، کالی رات کی چادر میں انوار کے سیلے رواں، امنگوں کی شدت اور جذبوں کی تازگی کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں عبداللہ نے حملہ آور ہوتے ہوئے جس طرف رخ کیا تھا ادھر ہی روح کے گھاؤ، دل کی خلش، ہجر کی تلخیوں اور سپنوں کی آگ پھیلاتا چلا گیا تھا۔ دوسری طرف بھرت پور کے راجہ سورج مل کے لشکر کا کماندار، جو سورج مل کا راجکمار تھا، شاید وہ بھی عبداللہ کے لشکر سے پہلے ہی آگاہ تھا۔ شاید اس کے جاسوسوں نے
اسے عبداللہ کے حملہ آور ہونے کی اطلاع کر دی تھی، لہٰذا جو ہی عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوا، سورج مل کے راجکمار نے بھی جوابی حملہ کیا، اور وہ بھی آگہی کے آشوب اور کرب کی گھڑیوں کی طرح ایسے ہی حملہ آور ہوا تھا جیسے صدیوں کی دہلیز پر پتھر کے خود ساختہ بھگوان جی اٹھے ہوں، اور فضا کے قلب و نظر میں دل و جان کا وہ چھپا ہوا سیل اپنے لہو کے ذرے ذرے پر سرپھری ضدی اناؤں کے تعاقب کی طرح بیدار ہو کر ایک طوفان برپا کر گیا ہو۔ رات کی تاریکی میں دونوں لشکر ایک دوسرے پر بری طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ اپنے تیز حملوں سے عبداللہ نے بھرت پور کے راجہ سورج مل کے راجکمار کے لشکر کی اگلی صفوں کو روند اور کچل کر رکھ دیا تھا۔ اگلی صفوں کا صفایا کرنے کے بعد عبداللہ بڑی تیزی سے آفاق پر چھائے طوفان کی طرح پچھلی صفوں پر بھی حملہ آور ہوا، اور تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد سورج مل کے راجکمار کے لشکر کی حالت پھوٹتی آزادیوں، کرچی کرچی جوڑوں، بچی کچی سمٹی سانسوں، گرتے اور برباد ہوتے میناروں، گلیوں محلوں اور دھندلے آفاق میں ٹمٹماتی جلتی بجھتی روشنیوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ راجہ سورج مل کے راجکمار کے لشکری اب عبداللہ اور اس کے لشکر کے سامنے اس طرح مغلوب اور زیر ہونے لگی تھی جیسے وہ اب کبھی بھی اٹھنے کے قابل نہ رہے ہوں۔ بدر کامل کی پھیلی چاندنی میں عبداللہ اب اپنے لشکر کے ساتھ دور دور تک حملہ آور ہونے لگا تھا۔ اس نے دیکھا بھرت پور کے راجہ سورج مل کا راجکمار اپنے لشکر کے وسط میں اپنے گھوڑے پر سوار تلوار کے اشارے سے اپنے لشکر کے سواروں کو مختلف سمتوں اور جہتوں کی طرف اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے کے لیے حکایات جاری کر رہا تھا۔ عبداللہ نے خوب اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ سورج مل کے لشکر کا سالار اور اس کا راجکمار کس جگہ کھڑا ہوا ہے، لہٰذا وہ اسی سمت بڑھنے کی کوشش کرنے لگا تھا تاکہ راجکمار پر حملہ آور ہو کر جنگ کو فیصلہ کن لمحات میں ڈال دے۔ راجکمار تک پہنچنے کے لیے بڑی تیزی سے حملہ کرتے ہوئے عبداللہ دشمن کے اندر پیش قدمی کرتا چلا جا رہا تھا، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے لشکری بھی درپن میں لہروں کے ملبے، لبوں پر تبسم کی شعلہ گوں تحریروں اور دل کی سطح سوزوں پر لرزاں اندیشوں، مہکتے چمکاتے نور سے نکھرتی صبح اور خوابوں کے پرندوں کی اڑان کی طرح دشمن کے لشکریوں کو اپنی راہ سے ہٹاتی اور ان پر چھاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وقت کی گھات اور دیو ہیکل برقی آرے کی طرح دشمن کے لشکر کا بڑا حصہ تحت کر دیا تھا۔ سورج مل کے راجکمار نے جب دیکھا کہ اس کے لشکر کا زیادہ حصہ تحت ہو گیا ہی اور عبداللہ لمحہ بلمحہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہی اور اس کے لشکر کی تعداد کم کرتا چلا جا رہا ہے، تو اس نے فوراً اپنے لشکر کو پسپا ہو کر میدان جنگ سے بھاگنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ خود بھی راجکمار بھاگ نکلا تھا۔ محمود بوئی اور شالامار باغ کے درمیان کھلے میدانوں کے اندر عبداللہ نے اپنے لشکر کے ساتھ اندھیروں کی سرسراہٹ، تیز و برق گام طوفانوں اور ساحلوں کی منتظر موجیں بے کراں اور صدیوں کی رفتار کی طرح آگے بڑھتے ہوئے بھاگتے راجکمار اور اس کے بچے کچے لشکریوں کا تعاقب کیا۔ یہ تعاقب کچھ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا، اس لیے کہ عبداللہ نے دشمن کے ایک ایک لشکری کو چن چن کر قتل کر دیا تھا۔ دشمن کے لشکر کا جب خاتمہ کیا جا چکا تو عبداللہ نے اپنے لشکر کو روک دیا، پھر وہ خود بھاگنے والے راجکمار کے پیچھے لگ گیا تھا۔ عبداللہ نے اس راجکمار کو بھی زیادہ دور نہیں جانے دیا تھا، بلکہ جلدی اسے جا پکڑا تھا۔ اس راجکمار نے جب دیکھا کہ عبداللہ تعاقب کرتا اس کے قریب آ گیا ہی تو وہ ایک دم پلٹا اور عبداللہ پر حملہ کر دیا، لیکن عبداللہ نے اس کے وار کو اپنی تلوار پر روکا اور جواب میں اس نے مجیر الدین کی بنائی ہوئی سانپ کی زبان کی طرح دوشاخی تلوار جب راجکمار کی تلوار پر ماری تو راجکمار کی تلوار کٹ کر دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ راجکمار کے ہاتھ میں پکڑا رہ گیا، دوسرا حصہ ایک چھناکے کے ساتھ زمین پر گر گیا تھا۔ راجکمار ابھی تک بڑی حیرت اور پریشانی میں اپنی کٹی ہوئی تلوار کو ہی دیکھ رہا تھا کہ عبداللہ نے آگے بڑھ کر اسے گردن سے پکڑ کر دبوچ لیا، پھر اپنے گھوڑے کی خرجین سے اس نے رسی نکالی اور اس راجکمار کے ہاتھ پاؤں کس کر باندھ دیے، اور پھر اس راجکمار کو اٹھا کر اپنے آگے بٹھایا اور اس کے گھوڑے کو بھی آگے ہانکتے ہوئے وہ اپنے لشکر میں واپس آ گیا۔ عبداللہ کے آنے کے بعد عبداللہ کے لشکری دشمن کے پڑاؤ پر قابض ہو چکے تھے، سارا سامان سمیٹا جا چکا تھا۔ پھر عبداللہ نے اپنے لشکر کے علاوہ دشمن کے لشکر کے سارے گھوڑوں اور اسلحہ اور ہتھیار
اور خوراک کے وسیع ذخائر لے کر واپس اپنے لشکر کی طرف جا رہا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کا وزیر شاہ ولی خیمے میں بڑی بے چینی سے عبداللہ کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عبداللہ سورج مل کے راجکمار کو اپنے کندھے پر اٹھائے شاہ ولی خان کے خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی پریشانی کے عالم میں شاہ ولی خان نے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عبداللہ نے راجکمار کو شاہ ولی خان کے خیمے کے ایک کونے میں ڈال دیا۔ پھر وہ شاہ ولی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ ولی خان، میں نے سورج مل کے لشکر کا مکمل طور پر صفایا کر دیا ہے، اور یہ اس لشکر کا کماندار ہے جس کے متعلق مجھے کہا گیا تھا کہ یہ سورج مل کا راجکمار ہے جسے میں نے زندہ پکڑ لیا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں نے رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ شاہ ولی خان، میں نے جس کام کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ میں نے کر دکھایا، اور جو نشاپور میں نے ذلت کا داغ اٹھایا تھا وہ میں نے سورج مل کے اس راجکمار کو شکست دے کر دھو ڈالا ہے۔ شاہ ولی خان، تھوڑی دیر تک صبح طلوع ہو جائے گی، لہذا سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے نادر آباد کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ اور ہاں شاہ ولی خان، سورج مل کا یہ راجکمار قیدی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ شاہ ولی خان نے ایک نگاہ اپنے خیمے کے کونے میں پڑے ہوئے سورج مل کے راجکمار پر ڈالی جس کے سر پر آہنی خود تھا، جس نے اپنا سر ڈھانپ رکھا تھا۔ پھر شاہ ولی خان عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عبداللہ، تم دیکھتے ہو کافی سردی ہے، میں تمہیں توشک اور لحاف مہیا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی شاہ ولی خان اپنے ایک دوسرے کمرے میں گیا، وہاں سے وہ توشک اور لحاف اٹھا لایا۔ عبداللہ حرکت میں آیا، خیمے کے کونے میں پہلے اس نے توشک ڈالا، راجکمار کو اٹھا کر اس توشک پر لٹا دیا، پھر راجکمار کے اوپر لحاف ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ شاہ ولی خان کے پاس آیا اور اسے مصافحہ کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ ولی خان، خدا حافظ، میں اب کوچ کرتا ہوں۔ اس راجکمار کا سیاہ رنگ کا گھوڑا تمہارے خیمے سے باہر میں نے باندھ دیا ہے۔ میں نے اس گھوڑے پر سوار ہو کر تو نہ دیکھا، لیکن وہ گھوڑا بڑا سرکش اور سیخ پا لگتا ہے۔ بہرحال اللہ حافظ، میں اب یہاں سے کوچ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ شاہ ولی خان کے خیمے سے نکل کر رات کی تاریکی میں نادر آباد کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ عبداللہ کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد لشکرگاہ کے اندر فجر کی اذانیں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ایسے میں شاہ ولی خان اپنے خیمے سے نکلا اور احمد شاہ ابدالی کے خیمے کی طرف چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس وقت نماز ادا کرنے کے لیے احمد شاہ ابدالی اٹھ چکا تھا۔ جو ہی احمد شاہ نے شاہ ولی کو دیکھا، وہ اس کے قریب آیا اور پوچھا، شاہ ولی خان، تمہارے رات کے شبخون کا کیا ہوا؟ شاہ ولی خان بولا، پاشا، شبخون کامیاب رہا۔ میں نے سورج مل کے لشکر کا صفایا کر دیا ہے، اور سورج مل کا راجکمار جو اس لشکر کا کماندار تھا اسے زندہ پکڑ لیا ہے، اور وہ اس وقت میرے خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ اس پر میں نے لحاف ڈال رکھا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں احتیاط سے باندھ دیے ہیں۔ اس پر احمد شاہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شاہ ولی خان، تم نے یقیناً میری امیدوں، میری خواہشوں کے مطابق رات میں دشمن پر شبخون مارا ہے۔ تم نے سورج مل کے لشکر کا صفایا کر کے دشمن پر ایسی ضرب لگائی ہے کہ وہ اس ضرب کو اپنے لیے ناقابل تلافی خیال کرے گا۔ شاہ ولی خان، اس کامیاب شبخون پر میں نہ صرف تمہارا شکر گزار ہوں بلکہ تمہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ آؤ فجر کی نماز ادا کریں، اور جب سورج طلوع ہو تو راجکمار کو میرے سامنے پیش کرو۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی اور شاہ ولی خان لشکرگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنے خیمے کے اندر آگ سے بھری ہوئی انگیٹھی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے خیمے میں لشکر کے قاضی ادریس، سپہ سالار پوپلزئی اور امیر سرنگ برخوردار خان داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی احمد شاہ ابدالی نے بڑے خوشگوار انداز میں ان تینوں کا استقبال کیا، اور پھر ان تینوں کو اپنے سامنے آگ سے بھری ہوئی انگیٹھی کے گرد بیٹھنے کو کہا۔ احمد شاہ ابدالی کے کہنے پر وہ تینوں اس کے پاس اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے، اور اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے انہوں نے آگ سے بھری انگیٹھی کے اوپر اپنے ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ خیمے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد لشکر کے قاضی ادریس نے احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہا، احمد شاہ، میں جہان خان پوپلزئی اور برخوردار خان کے ساتھ آج صبح آپ کے سامنے ایک عجیب اور انوکھی بات کا انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے تجسس بھری نگاہوں سے لشکر کے قاضی کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، آپ کس بات کا انکشاف کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر قاضی ادریس پھر بولے اور کہنے لگے،
احمد شاہ: رات شاہ ولی خان نے سورج مل کے لشکر پر شبخون مارا تھا۔ سورج مل کے لشکر کا اس نے مکمل طور پر صفایا کر دیا اور اس کے لشکر کے سپہ سالار کو، جو سورج مل کا راجکمار ہے، شاہ ولی خان نے زندہ پکڑ لیا۔ رات کو یہی خیال کیا گیا تھا کہ وہ سورج مل کا راجکمار ہے، لیکن صبح پتہ چلا کہ وہ راجکمار نہیں بلکہ سورج مل کی راجکماری ہے۔ اس انکشاف پر احمد شاہ ابدالی اپنی جگہ سے اچھل سا پڑا تھا اور پوچھنے لگا: قاضی ادریس، یہ آپ کیسا انکشاف کر رہے ہیں؟ شاہ ولی خان نے یہ مجھے نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی ہے۔ اس پر قاضی ادریس بولے اور کہنے لگے: شاہ ولی خان تمہیں کیا بتاتے؟ شاہ ولی خان کو تو خود پتہ نہیں تھا۔ صبح برخوردار کہیں شاہ ولی خان سے ملنے گیا ہوا تھا۔ برخوردار پر شاہ ولی خان نے انکشاف کیا کہ جب اس راجکمار کو صبح کو جگایا جا رہا تھا، اس وقت پتہ چلا کہ وہ راجکمار نہیں، بھرت پور کے راجہ سورج مل کی بیٹی اور راجکماری ہے۔ اس کا نام کامنی ہے۔ قاضی ادریس کے اس انکشاف پر اپنی شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھے احمد شاہ ابدالی کچھ سوچتا رہا۔ پھر وہ بولا اور برخوردار خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا: برخوردار، تم شاہ ولی خان کی طرف جاؤ اور اس سے کہو کہ سورج مل کی اس راجکماری کامنی کو لے کر میرے خیمے میں آئے۔ احمد شاہ ابدالی کا حکم پا کر برخوردار خان اس جگہ سے فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پھر وہ خیمے کے دروازے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ خیمے میں شاہ ولی خان داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی برخوردار خان پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ سب نے دیکھا شاہ ولی خان کے ساتھ ایک خوب قد کاٹ مگر پتلے جسم کی لڑکی جس نے اپنی گردن کو جھکا رکھا تھا۔ وہ خیمے میں داخل ہوئی۔ شاہ ولی خان نے اس لڑکی کو احمد شاہ کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ پھر وہ اسے مخاطب ہو کر کہنے لگا: دیکھو بیٹی، یہ سامنے ہمارے پاشا احمد شاہ ابدالی بیٹھے ہوئے ہیں، تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو ان سے کہو۔ اس کے بعد شاہ ولی خان نے احمد شاہ ابدالی کو دیکھتے ہوئے کہا: پاشا، رات جو سورج مل کا راجکمار گرفتار ہوا تھا، حقیقت میں وہ راجکمار نہیں بلکہ راجکماری ہے جو اس وقت آپ کے سامنے کھڑی ہے، اور اس کا نام کامنی ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے لڑکی کی طرف دیکھا اور تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا اور اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس پیکر شباب لڑکی کا رنگ بلور سے تراشا ہوا تھا۔ اس کی تیکھی نوکیلی انگلیاں، اس کے نازک سجیلے ہاتھ، اس کا پیکر مرمر بازو، اس کی لچکیلی ڈالسی کمر، ریشم جیسے بال، سیمیے آرز دہکتے لب، سراہی دار گردن، اور اس کے کمال قدرت کی شاہکار حسن مجسم، بزم طرب لفظوں کی رعنائی اور خوشبو کی تتلیوں جیسی۔ وہ لڑکی اونچی شاخوں کے تازہ شگوفوں، رنگ بکھیرتی خوشیوں کے تیور اور جاوداں رفاقت کے رعنائی جیسی خوبصورت اور پرجمال تھی۔ اس کا سرخ سجیلا چہرہ اسے الفت کی زیبائش، چاند سا سنہرا ٹکڑا اور جھیل میں تیرتا کنول بنائے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں کی مستی پھولوں کی جھلمل اور چاند تاروں کی کہکشاں جیسا سجائی ہوئی تھی، اور آئینہ در آئینہ رقص کرتے نقوش زندگی کی عکاسی اور رنگ و نظر کی ترجمان بنائے ہوئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی ابھی تک حسین و پرجمال کامنی کی طرف غور سے اور انہماک سے دیکھ رہا تھا کہ شاہ ولی خان کی آواز پر وہ چونک سا پڑا۔ شاہ ولی خان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا: پاشا، سورج مل کی یہ راجکماری آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، اس لیے میں اسے آپ کے پاس لایا ہوں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے غور سے کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا: بیٹی، کیا تیرا نام کامنی ہے؟ تو بھرت پور کے راجہ سورج مل کی راجکماری ہے؟ اس پر کامنی بولی اور کہنے لگی: میرا نام واقعی کامنی ہے اور میں بھرت پور کے راجہ سورج مل کی راجکماری ہوں۔ کامنی کے بولنے کے بعد پتہ چلا کہ اس دلربا قدوقال والی لڑکی کی آواز میں وادی کشمیر کے بجتے سنتور کی مٹھاس، صوت و صداؤں کے پھول، ندی کے گیتوں، بچوں کی معصوم ہنسی جیسی کشش، ہواؤں کے کھنکتے قہقہوں کی جھلملاہٹ اور داستان گوؤں کے لہجے کی شیرینی تھی۔ احمد شاہ نے پھر پوچھا: دیکھو بیٹی، تو اپنے آپ کو یہاں محفوظ سمجھو، میں تجھے بیٹی کہہ کر پکار رہا ہوں۔ جس طرح تو اپنے باپ سورج مل کے پاس محفوظ اور خوش تھی، ایسے ہی تو اپنے آپ کو یہاں محفوظ سمجھو اور خوش رہنے کی کوشش کر۔ یہ شاہ ولی خان جو تمہیں میرے خیمے میں لے کر آیا ہے، یہ میرا وزیر ہے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، کہو تم نے کیا کہنا ہے۔ اس پر کامنی پھر بولی اور اپنی آواز کی پوری شیرینی میں کہنے لگی: میں نہیں جانتی آپ کو مجھے کن القاب سے مخاطب کرنا چاہیے،
چونکہ اب مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار اور بادشاہ ہیں اور آپ کے یہ ساتھی آپ کو پاشا کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ پاشا کے معنی کیا ہوتے ہیں، تاہم میں آپ کو پاشا ہی کہہ کر مخاطب کروں گی۔ تو پاشا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اس جوان کو دیکھنا چاہتی ہوں جس نے گزشتہ شب میرے لشکر پر شبخون مار کر اس کا خاصا نقصان کیا تھا اور مجھے گرفتار کیا تھا۔ اس پر احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک مسکراتے ہوئے کامینی کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، دیکھو بیٹی، رات تیرے لشکر پر شبخون میرے اسی وزیر شاہ ولی خان نے کیا تھا جو اس وقت تیرے پاس کھڑا ہے۔ اس پر کامینی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے بولی، ہرگز نہیں، اس شاہ ولی خان نے میرے لشکر پر شبخون نہیں مارا تھا، نہ ہی اس نے مجھے گرفتار کیا۔ جس جوان نے مجھے گرفتار کیا وہ نو عمر تھا۔ میں نے اس کے گھوڑے پر سوار ہوتے وقت اس نے میرے جسم کے لمس کو محسوس کیا تھا، اس لیے کہ وہ مجھے اپنے آگے گھوڑے پر بٹھا لایا تھا۔ میدان جنگ میں میں نے اس کا پوری طرح جائزہ نہیں لیا تھا کہ وہ کیسا ہے، کس عمر کا ہے، لیکن جب وہ مجھے آپ کے وزیر شاہ ولی خان کے خیمے میں اٹھا کر لایا تو خیمے میں جلتی ہوئی مشعل کی روشنی میں نے اس جوان کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ پاشا، وہ نو عمر تھا، بلکہ میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ کم عمر تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ جسم پر ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھا، اس کے سر پر ٹاٹ کی ٹوپی تھی، پاؤں میں پھٹے ہوئے پیوند لگا جوتا تھا، گلے میں موٹے لوہے کا توق اور دونوں ٹانگوں میں لوہے کے گرز لٹک رہے تھے۔ پاشا، اب بتاؤ کہ یہ جوان کون ہے؟ کامینی کے اس انکشاف پر احمد شاہ ابدالی، قاضی ادریس، سپہ سالار جہان خان پوپلزئی، امیر سرنگ برخوردار خان سب چونک کر رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک احمد شاہ ابدالی جواب طلب نگاہوں سے شاہ ولی خان کی طرف دیکھتا رہا، پھر پوچھا، شاہ ولی خان، یہ سورج مل کی راجکماری کامینی کیا کہتی ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ جس شخص نے اس پر شبخون مارا اور اس کے لشکر کا خلا خما کیا تھا، اسے گرفتار کر کے خیمے میں لایا، اس کی گردن، اس کی ٹانگوں میں لوہے کا توق اور کڑے تھی اور وہ ٹاٹ کا بنا ہوا لباس پہنے ہوئے تھا۔ شاہ ولی خان، تم جانتے ہو کہ لوہے کے توق اور ٹاٹ کا لباس یہ سب عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہو اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ احمد شاہ ابدالی کے اس استفسار کے جواب میں شاہ ولی خان کی گردن تھوڑی دیر تک جھکی رہی، پھر نگاہیں اٹھا کر اس نے احمد شاہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، پاشا، کامینی نام کی یہ لڑکی ٹھیک کہتی ہے۔ گزشتہ دن جب آپ نے مجھے سورج مل کے لشکر پر شبخون مارنے کے لیے کہا تھا تو آپ کے خیمے سے نکل کر جب میں اپنے خیمے میں چلا گیا اور سورج غروب ہو گیا، اندھیرا پھیل گیا، تو اچانک اپنا چہرہ اور جسم کو ایک سیاہ رنگ کی چادر میں ڈھانپے عبداللہ میرے خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ جس لشکر کے ساتھ سورج مل کے لشکر پر میں شبخون مارنے کی تیاری کر رہا ہوں وہ لشکر میں اس کی سرکردگی میں کر دوں۔ میں نے اسے بہترے منع کیا، لیکن وہ بضد رہا اور کہنے لگا کہ وہ خود یہ شبخون مارنا چاہتا ہے اور مازندران میں حسین قاجار کے لشکریوں کے مقابلے میں جو اسے خفت اور ناکامی کا داغ اٹھانے پڑے ہیں وہ انہیں دھونا چاہتا ہے۔ پاشا، جب عبداللہ بضد ہوا تو میں نے اس کی بات کو مان لیا تھا۔ میں نے اپنے جاسوس بھیج کر سورج مل کے لشکر کا محل وقوع معلوم کیا۔ جس لشکر کے ساتھ شبخون مارا جانا تھا اس کے چھوٹے سالاروں کو بھی اس راز سے آگاہ کر دیا تھا کہ کسی سے یہ ہرگز نہ کہیں کہ اس لشکر کی کمانداری میرے بجائے عبداللہ کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے ساتھ کام کرنے والے لشکریوں کو بھی اس راز کو راز رکھنے کا حکم دے دیا تھا۔ پاشا، اس طرح رات کی تاریکی میں اس لشکر کے ساتھ میں نے نہیں بلکہ عبداللہ نے شبخون مارا تھا۔ اس راجکماری کے لشکر کا خاتمہ میں نے نہیں، محمود بوئی اور شالامار باغ کے درمیان کھلے میدانوں کے اندر عبداللہ نے خاتمہ کیا تھا، اور پھر فجر کی اذانیں ہونے سے پہلے عبداللہ اس لڑکی کو اٹھائے میرے خیمے میں داخل ہوا تھا۔ اس وقت عبداللہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ راجکمار نہیں بلکہ راجکماری ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں اس نے باندھ رکھے تھے۔ پھر اس لڑکی کو عبداللہ نے میرے خیمے کے ایک کونے میں توشک پر لٹا کر اس کے اوپر لحاف ڈال دیا، اور خود وہ رات کی تاریکی میں رخصت ہو کر نادر آباد کی طرف چلا گیا تھا، اور کہنے لگا کہ اس واقعے کا کسی سے ذکر نہ کیا جائے۔ پس پاشا، فجر کی نماز کے بعد جب میں نے اس لڑکی کو جگایا تو اس وقت مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ راجکمار نہیں بلکہ راجکماری ہے۔
سو اس کے بعد میں لڑکی کے ہاتھ پاؤں کھول کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ بس یہ ہے وہ حقیقت جو میں نے آپ سے چھپا رکھی تھی۔ یہ سب کچھ میں نے عبداللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ وہ ایک یتیم، مسکین اور انتہائی جانثار اور مخلص لڑکا ہے۔ وہ مجھے اچھا لگتا ہے، لہٰذا میں نے اس کی بات کو مان لیا تھا۔ شاہ ولی خان کی یہ ساری گفتگو سن کر احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک اس طرح خاموش رہا تھا جیسے وہ کہیں کھو گیا ہو۔ پھر وہ خیمے کی خلاؤں میں دیکھتے ہوئے پرسوز اور رقت آمیز آواز میں کہنے لگا، بیرم خان کے بیٹے، تم نے یہ کارہائے نمایاں چپکے چپکے، چوری چوری اور چھپ کر انجام دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم گوشہ تقدیم میں قرص مہتاب، قمر حریری نوشتوں میں انمٹ نقوش چھوڑنے والا خاصہ رکھتے ہو اور جرت مندی کے آسمان کے گنبد میں ایک نایاب زبرجد ہو۔ سن عبداللہ میرے بیٹے، میرے فرزند، میرے بچے، میری دعا ہے کہ تو جوان بالغ ہونے کے بعد اپنے دادا کی امیدوں پر پورا اترے اور اس کی شرائط کو کما حقہ ادا کرے۔ عبداللہ جس طرح اندھیرے میں تیرتی زمین میں بیج کی آنکھ مردہ مٹی کے نقوش دیکھتی ہے، اس طرح میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ تو آنے والے دور میں بحر ذخار کا نایاب موتی اور عارف کے دل و جان کی تڑپ بن کر نمودار ہوگا۔ بیرم خان کے بیٹے، میری تیرے حق میں دعا ہے کہ آنے والے دور میں تو سوختہ فکر کی راکھ میں مسرت کی آس، زخم خوردہ تقدیروں میں لہو کی تازہ چمک اور خشک درماندہ احساس کی پتیوں میں بیلوں کی بوباس بن کر لوگوں کے سامنے آئے گا۔ بیرم خان کے بیٹے، احمد شاہ ابدالی تیری یتیمی، تیری غلامی، تیری مسکینیت، تیری شجاعت اور دلیری، تیری ہمت اور سرفرازی، تیری جان نثاری اور جان فشانی، تیری خیر خواہی اور تندہی، تیری بے باکی اور مردانگی، تیرے خلوص اور تیری راستی، تیری سعادت مندی اور حریت پسندی، تیرے جذبوں اور تیری اڑان کو سلام کرتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک خاموش رہا۔ اس کے بعد اس نے کامنی کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ کامنی اس وقت بمشکل 13-14 برس کی ہوگی اور زندگی کے اس دوراہے پر کھڑی تھی جہاں بچپن اور جوانی ایک دوسرے سے پوری طرح گلے مل کر جدا نہیں ہوتے۔ تھوڑی دیر تک احمد شاہ ابدالی نے بڑی توجہ، بڑے انہماک سے کامنی کی طرف دیکھا۔ پھر وہ بولا اور کہنے لگا، دیکھو بیٹی، ہمیں ہرگز یہ خبر نہ تھی کہ بھرت پور کے راجہ سورج مل کے لشکر کی کمانداری اس کی راجکماری کر رہی ہے۔ اب جب کہ عبداللہ تیرے لشکر کا صفایا کر کے تجھے اسیر بنا کر ہمارے حوالے کر چکا ہے، تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جب چاہو میرے لشکر سے نکل کر تم واپس بھرت پور میں اپنے راجہ باپ کے پاس جا سکتی ہو۔ بیٹی، تو جب بھی یہاں سے روانہ ہونا چاہے تو بتا دینا، تجھے زیادہ راہ کے علاوہ ضرورت کی ہر شے مہیا کی جائے گی۔ احمد شاہ ابدالی کی اس گفتگو کے جواب میں کامنی نے کچھ دیر سوچا، پھر وہ کہنے لگی، میں یہاں سے اس شخص کو دیکھے بغیر نہیں جاؤں گی جس نے میرے لشکر میں شب خون مار کر اس کا صفایا کیا ہے اور پھر لمحوں کے اندر مجھے اسیر بنا کر آپ کے وزیر شاہ ولی خان کے خیمے میں چھوڑ گیا۔ میں اس شخص کی دلیری اور جرت مندی سے متاثر ہوئی ہوں۔ میں نے اسے دیکھا، وہ ابھی نو عمر بھی تھا اور ماہ و سال کی پختگی نہ رکھنے کے باوجود بھی اس کی حرکات اور فنون حرب میں خوب پختگی تھی۔ پاشا، جب تک میں اس شخص سے ملوں گی نہیں، اسے دیکھوں گی نہیں، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ کامنی کی اس گفتگو کے جواب میں احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ بڑی نرمی، بڑی شفقت میں کہنے لگا، دیکھو بیٹی، جس نو عمر جوان نے تمہارے لشکر پر شبخون مارا اور اس کا قلعہ قما کیا تھا، اس کا نام عبداللہ ہے، اس کے باپ کا نام بیرم خان ہے۔ وہ تجھے اسیر اور گرفتار کرنے کے بعد ہی یہاں سے نادر آباد کی طرف کوچ کر چکا ہے۔ دیکھ، نادر آباد یہاں سے سینکڑوں میل دور ہے اور وہ عبداللہ نادر آباد کے ایک حربی اور دینی مکتب میں زیر تعلیم ہے۔ ابھی اس کی تعلیم مکمل ہونے میں 2 سال لگیں گی، تب وہ باقاعدہ لشکر میں شامل ہوگا۔ تو کیا تو 2 سال میرے لشکر میں رہ کر اس کا انتظار کر سکتی ہے؟ اس پر کامنی بڑی جرت مندی، بڑی بے باکی اور عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، پاشا، 2 سال تو کیا، میں ساری عمر بھی آپ کے لشکر میں رہ کر اس شخص کا انتظار کر سکتی ہوں جس نے لمحوں کے اندر میرے لشکر کا صفایا کر دیا اور مجھے اسیر بنا دیا۔ حالانکہ بھرت پور میں کوئی ایسا جوان نہ تھا جو تیغ زنی اور تیر اندازی میں میرا مقابلہ کر سکتا ہو۔
اسی بنا پر میرے باپ نے مجھے اس لشکر کا کماندار بنا کر بھیجا تھا۔ میں حیران اور پریشان تھی کہ وہ عبداللہ نام کا نوجوان کیسے اور کس طرح لمحوں کے اندر مجھ پر اور میرے لشکر پر چھا گیا تھا۔ کامنی کی اس گفتگو کے بعد احمد شاہ ابدالی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، دیکھو بیٹی، اگر تیرے یہی عزائم اور ارادے ہیں تو پھر تو میرے لشکر میں رہ کر عبداللہ کی واپسی اور میرے لشکر میں شمولیت کا انتظار کر، اور اگر تو عبداللہ کا انتظار کرنا چاہتی ہے تو پھر دیکھ، میں تجھے واپس نہیں جانے دوں گا۔ اس وقت عبداللہ کے علاوہ میرا بھتیجا عبدالخالق، میرے سپہ سالار جہان خان پوپلزئی کا بھتیجا زال بیگ پوپلزئی اور میرے ایک سردار کا بیٹا جمال خان بھی نادر آباد کے مکتب میں زیر تعلیم ہیں، اور ایک شخص دلاور خان کو جو تیغ زنی میں اپنا جواب نہیں رکھتا، ان چاروں کا نگران مقرر کیا گیا ہے۔ 2 سال بعد جب وہ مکتب میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لوٹیں گے تو بیٹی ان چاروں کا مقابلہ ہوگا۔ ان چاروں میں جو حرب و ضرب کے فنون میں سر فہرست رہے گا تو میں تجھے اس کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے علاوہ سر فہرست رہنے والے کو شاہ پسند کا لقب بھی دوں گا اور اسے امیر لشکر بھی بنانے کے ساتھ ساتھ بہترین انداز میں مالی طور پر بھی نوازوں گا۔ اس پر کامنی فوراً بولی اور کہنے لگی، پاشا، مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ اس پر احمد شاہ نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے قاضی ادریس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی رازداری سے کہا، قاضی ادریس، کامنی نام کی اس لڑکی کو آپ اپنے پاس رکھیں، اسے آہستہ آہستہ اپنے دین کی تعلیم بھی دیجیے۔ اگر یہ ہمارا دین قبول کر لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ عبداللہ کے لیے اس کی زندگی کا بہترین ساتھی ثابت ہوگی۔ اس پر قاضی ادریس نے تیز نگاہوں سے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، احمد شاہ، تم نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ کامنی نام کی اس لڑکی کو عبداللہ ہی جیتے گا؟ اس پر احمد شاہ ابدالی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، قاضی ادریس، میرا دل کہتا ہے کہ یہ عبداللہ اپنے سامنے میرے بھتیجے عبدالخالق جہاں خان پوپلزئی کے بھتیجے زال بیگ پوپلزئی اور جمال خان کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر کے نہ صرف یہ کہ شاہ پسند بنے گا، امیر لشکر بن جائے گا، بلکہ اس کامنی کا بھی حقدار بنے گا۔ قاضی ادریس کی طرف سے توجہ ہٹا کر احمد شاہ ابدانی نے اس بار کامنی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کامنی میری بیٹی، تو ہمارے لشکر کے قاضی ادریس کے پاس رہے گی، یہ تمہاری بہترین کفالت اور نگرانی کریں گے۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کے کہنے پر سب اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ قاضی ادریس کامنی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ شاہ ولی خان، جہان خان اور برخوردار خان بھی احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے نکل کر اپنے اپنے خیموں کی طرف چلے گئے تھے۔